لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس وقت بھی حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں یہ نقطہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم مزید حدیث کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے، اور ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ حدیثوں میں رکھنا پیدا کیوں ہوتا ہے، یا ان میں جو من گھڑت یا باتیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے محدثین نے اسباب بیان کی. نمبر 1، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث گھڑا کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے. کیسی بات؟ لوگ حدیث گھڑتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے، یعنی نیت ان کی اچھی ہوتی تھی. یعنی اس وقت کے ایک شخص نے حدیثیں گھڑی، مثال کے طور پہ اس نے کوئی لاکھوں حدیثیں گھڑ دیں. اس نے دیکھا کہ لوگ نماز میں سستی کر رہے ہیں، نماز کی فضیلت پہ حدیثیں گھڑنا شروع کر دی. کیوں؟ تاکہ لوگ نمازی بن جائیں. اور انہوں نے سے جب پوچھا کہ یہ تم نے حدیثیں کیوں گھڑی، یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے کہا میں نے گھڑی ہے. مان بھی گئے کہ میں نے گھڑی. کیوں گھڑی ہے؟ نیت اچھی سمجھ کے کہ چلو کوئی نہیں، نیت تو میری اچھی ہے نا، لہذا میں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے حدیثیں گھڑی. آج بھی آپ کو ایسی روایات ملیں گی، ایسے لوگ ملیں گے جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. لیکن وہ کیا ہوگا؟ ان کو پوچھیں گے یہ کیوں؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہماری بات سن کے کوئی نیکی کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوا؟ یہ خطرناک ہے.